حضرت حذیفہ بن یمان کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضور قسم اٹھاتے ہیں، تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تم پہ اپنا عذاب بھیجے گا۔ پھر تم اسے رب تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارو گے تو تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، تمہاری پکار کو نہیں سنا جائے گا، پکارو گے تو تمہاری پکار کو رد کر دیا جائے گا، مانگو گے عطا نہیں کیا جائے گا۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ نیکی کا حکم نہیں دیا، برائی سے منع نہیں کیا۔ اور آگے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، قبل اس کے کہ وہ دور آ جائے جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو تو تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ اور ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرتے رہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے برے لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا۔ آج آپ دیکھ لیں برے لوگ مسلط ہیں یا نہیں مسلط؟ آپ انٹرنیشنل لیول پہ چلے جائیں، اسلامی ممالک کی طرف دیکھ لیں، ظالم حکمران مسلط ہیں یا نہیں مسلط؟ اور پھر آپ اس کو نیچے تک اپنی سوسائٹی میں آپ نگاہ دہراتے چلے جائیں، آپ کو یہی چیز نظر آئے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے کہ پھر رب تعالیٰ ظالم لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے، کس لیے کہ نیکی کا حکم دینا ہم نے چھوڑ دیا، برائی سے منع کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر تم میں سے جو اچھے لوگ ہیں جن کی دعائیں رب تعالیٰ سنتا ہے، قبول کرتا ہے، وہ اللہ سے مدد کے لیے دعا کریں گے، لیکن ان کی دعا تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ رب تعالیٰ ان نیک لوگوں کی دعا کو بھی جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔